کیا تمہیں ابو نے کبھی ان کے بارے میں نہیں بتایا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا تم نے کبھی ان کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی؟ شایان نے ایک نظر غور سے تصویر میں نظر آتے چہرے کو دیکھا اور پھر دوبارہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ عظیم کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں۔ وزان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ بڑبڑائے، پھر ہاتھ مار کر دروازہ بند کرتے ہوئے شایان سے بولے، ابو نے نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے، آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لیے صوفے پر جا بیٹھے۔ پھر وہ ساری تصویریں اسے ایک ایک کر کے دکھاتے ہوئے دھیرے دھیرے اسے کچھ بتانے لگے۔ میں یہ تصویریں اپنے پاس رکھ لوں؟ ان کی بات ختم ہوئی تو شایان بولا، ہاں لیکن ابو سے ذکر مت کرنا، انہیں ان کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے رسان سے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن 9 بجے سے کچھ منٹ پہلے ہی مزمل اپنے ساتھ وزان اور مصطفیٰ عظیم کو لیے ڈاکٹر احمد کلینک پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر احمد اسے کل بتا چکے تھے کہ آج وہ وزان کے ساتھ سٹنگ رکھیں گے۔ وہ لوگ روم میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر احمد ان کے استقبال کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ گئے۔ یہ کام غالباً ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ ان تینوں کو کرسیاں پیش کر کے وہ خود بھی جا کر اپنی چیئر پر بیٹھ گئے۔ ہاں تو بتائیے کیا لیں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ کلینک نہیں آئے بلکہ کسی عزیز سے ملنے اس کے گھر جا پہنچے۔ ان کی بے تکلفی پر عجیب سا محسوس کرتے ہوئے انہوں نے جلدی سے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں، سر ہلا کر اپنے آپ سے بولے، چائے ہی منگوا لیتا ہوں، اور انٹرکام اٹھا کر چائے لانے کو کہا۔ جب چائے آئی تو انہوں نے ایک عجیب حرکت کی۔ انہوں نے چائے لانے والے لڑکے کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کر چائے بنانے لگے۔ کتنی چینی لیتے ہیں مصطفیٰ صاحب؟ وہ چہرے پر عجیب سے تاثرات کے ساتھ بولے، 1.5 چمچ۔ پھر انہوں نے مزمل سے بھی یہی سوال کیا۔ مصطفیٰ عظیم کے برعکس اس کے چہرے پر اچنبھے کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا ڈاکٹر احمد اپنے مریضوں سے اس طرح پیش آتے ہیں۔ 2 چمچے، اس نے کہا۔ ڈاکٹر احمد نے چینی ملا کر ان کے کپ ان کے سامنے رکھے، پھر تیسرے کپ میں چائے ڈال کر شوگر اسپاٹ ہاتھ میں لیا اور وزان سے پوچھا، کتنے چمچے؟ پھر فوراً ہی بولے، لیکن میں تم سے کیوں پوچھ رہا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ تم میٹھی چائے پیتے ہو؟ 3 چمچے کافی ہوں گے۔ ان کی خود کلامی سن کر بے ساختہ وزان کی زبان سے نکلا، میں چائے بنا شکر کے پیتا ہوں۔ ڈاکٹر احمد نے ہاتھ میں پکڑا چینی کا چمچہ شوگر اسپاٹ میں الٹ کر وزان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بغیر چینی کے چائے کا کپ اسے پکڑا دیا۔ مصطفیٰ عظیم کو اچانک ہی ان کے اب تک کے رویے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وزان کی یہ عادت خود انہیں بھول چکی تھی، بلکہ شاید کسی کو بھی اس کی یہ عادت یاد نہیں رہی تھی، کیونکہ جب سے وہ واپس آیا تھا اسے چینی ملی چائے ہی مل رہی تھی اور وزان بھی آرام سے پی لیتا تھا، ورنہ 10 سال پہلے وہ چینی والی چائے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ ڈاکٹر احمد کو یقیناً یہ بات آفاق نے بتائی ہوگی اور اب انہوں نے غیر محسوس انداز میں وزان کو اس کی ایک بھولی ہوئی عادت یاد کرا دی تھی۔ مصطفیٰ عظیم اچانک ان سے بہت متاثر نظر آنے لگے تھے۔ انہوں نے مزمل کو دیکھا جو ان کے تاثرات کی تبدیلی کو محسوس کر کے مسکرا رہا تھا۔ پھر جتنی دیر میں چائے پی گئی انہوں نے وزان سے کوئی بات نہیں کی۔ چائے ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر احمد اس کے دائیں بائیں بیٹھے اس کے والد اور بھائی سے بولے، آپ دونوں کے ساتھ کافی باتیں کر لیں، اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ وزان سے بھی کچھ گپ شپ ہو جائے۔ مزمل والد صاحب کو لاؤنج میں لے جاؤ۔ اور مزمل فوراً اٹھ کر مصطفیٰ عظیم کی طرف آ گیا۔ چلیں ابو باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ پھر انہیں ساتھ لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ وزان ٹھیک تو ہو جائے گا مزمل، وہ آس بھرے لہجے میں بولے، انشاءاللہ آپ اچھی امید رکھیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ پھر ڈاکٹر صاحب بھی تو وزان کو پرسنل اٹینشن دے رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ وزان ٹھیک ہو جائے گا، آپ یہاں آرام سے بیٹھیں اور بالکل پریشان نہ ہوں۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے مزمل نے انہیں اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ ان دونوں کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر احمد وزان کی طرف متوجہ ہوئے، ہاں تو برخودار، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کچھ بھی، جیسے کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، کون سا موسم اچھا لگتا ہے، یا اسپورٹس کے بارے میں ہی کوئی بات کر لو۔ آفاق نے مجھے بتایا تھا تم کالج میں فٹ بال ٹیم کے کپتان تھے، تمہارا فیورٹ فٹ بال پلیئر کون ہے؟ وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے اور کہیں بھی جواب لینے کے لیے رکے نہیں۔ چوکور پیپر ویٹ کو ہاتھ میں لے کر گھماتے وزان کو دیکھتے ہوئے انہیں جواب ملنے کی امید بھی نہیں تھی، حالانکہ وہ اس وقت سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا، پر اس کی آنکھوں کی الجھن بتا رہی تھی کہ وہ اپنی سوچ کو مرتکز نہیں کر پا رہا۔ ڈاکٹر احمد نے چپ ہو کر اسے دیکھا، پھر بولے، بلو کلر تمہارا فیورٹ ہے؟ وزان نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اپنے اندازے کی وضاحت میں بولے، دراصل میں سوچ رہا تھا کہ ٹیبل پر وائٹ اور براؤن کلر کے پیپر ویٹ بھی رکھے ہیں، مگر تم اپنے سامنے رکھے ان پیپر ویٹ کو چھوڑ کر دور رکھے بلو پیپر ویٹ کو اٹھا کر اس سے کھیل رہے ہو۔ یہ پیپر ویٹ
بلیک کلر کا ہے۔ وزان نے پیپر ویٹ کی طرف دیکھے بغیر کہا، ارے ہاں یہ تو بلیک ہی ہے۔ وہ چونک کر بولے جیسے پہلے کبھی اس کے کلر پر دھیان نہ دیا ہو۔ وزان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اس نے پیپر ویٹ نیچے رکھا اور دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر احمد پھر سے شروع ہو گئے، اچھا تمہاری ہابیز کیا کیا ہیں؟ بک ریڈنگ۔ انہوں نے ٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے جان کو دیکھ کر قیاس کیا، پھر خود ہی کہنے لگے، آف کورس بک ریڈنگ ہی ہوگی۔ تمہاری عمر تک پہنچتے پہنچتے عام طور پر لوگ ایسے میچور ہو چکے ہوتے ہیں کہ فارغ وقت کو بھی گنوانا پسند نہیں کرتے اور ایسی ہی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ویسے مجھے بھی بک ریڈنگ کا شوق ہے، کبھی کبھار کچھ وقت نکال کر لائبریری میں چلا جاتا ہوں۔ اس معاملے میں میری عادت بالکل ملیحہ جیسی ہے۔ انہوں نے اتنے اچانک ملیحہ کا نام لیا تھا کہ وزان نے کرن کھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کی کیفیت کو نوٹ کرنے کے باوجود بولتے رہے، مشتاق یوسفی میرے فیورٹ رائٹر ہیں اور ان کی یہ کتاب تو مجھے خاص طور پر پسند ہے۔ چلو میں تمہیں اس کی کچھ لائن سناتا ہوں۔ بولتے بولتے اٹھے اور وزان کے سامنے رکھی کتاب اٹھا لی۔ انہوں نے ہاتھوں کی حرکت اتنی نمایاں رکھی کہ وزان ضرور متوجہ ہوتا، پھر جیسے ہی وہ کتاب اٹھاتے اس کی نظر کتاب کے نیچے رکھی ملیحہ کی تصویر پر بھی پڑی جو انہوں نے مزمل سے خاص طور پر منگوائی تھی اور ہدایت کی تھی کہ تصویر ایسی ہو جس میں ملیحہ کا چہرہ واضح نظر آ رہا ہو۔ ان کے ہاتھ کی حرکت پر وزان بے ساختہ متوجہ ہوا تھا اور اس کی نظر بن گئی۔ ڈاکٹر احمد سرسری سی نظر اس پر ڈال کر کتاب کھولتے ہوئے اس میں سے کچھ لائنز پڑھ کے سنانے لگے۔ گاہے بگاہے وہ اسے بھی دیکھ لیتے جس کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت نظر آ رہی تھی اور ذرا دیر میں ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وزان ان کی آواز سن نہیں رہا تھا تو کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ملیحہ کی تصویر اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ وزان ہڑبڑا کر چونکا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ڈاکٹر احمد نے اس بازو پر ہاتھ رکھ کر تصویر اس کے سامنے لہرائی۔ دل چاہ رہا ہے تو کچھ دیر اور دیکھ لو۔ وزان نے گردن موڑے بغیر ہی انکار میں سر ہلا دیا تو وہ غضباً مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بھئی تمہیں تصویر کی کیا ضرورت ہے جب بالمشافہ ملاقات ہو جاتی ہے؟ ویسے باتیں تو خوب ہوتی ہوں گی۔ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ ان کے پوچھنے کے انداز میں اتنی شوخی تھی جیسے کالج بوائے اپنے دوست سے ڈیٹ کا احوال معلوم کر رہا ہو۔ وزان نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں ان کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں۔ اب وہ ایک دم سے سنجیدہ نظر آنے لگے۔ تم اس سے کیا سننا چاہتے ہو؟ وزان نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ ایک دن وہ خود میرے پاس چلی آئیں اور کہیں، لو میں تمہاری ہوں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک بار انہوں نے بھی چاہا تھا کہ میں ان کے پاس آ جاؤں اور وہ مجھ سے سب کہہ دیں جو انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ پھر میں ان کے پاس گیا بھی مگر انہوں نے منہ پھیر لیا، خود بلا کر منہ پھیر لیا۔ وزان ہونٹ کاٹنے لگا۔ بہت تکلیف ہوئی تھی، اب بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس سے محبت کی اسے رحم کی عادت نہیں۔ جیتے جی بھی شراب دکھائے اور مر کر بھی شراب دکھاتی رہی۔ اب ڈاکٹر رحمت کو کچھ پوچھنے یا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بنا رکے بولتا ہی چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جذباتی مارکوں سے گزر کر آ رہا ہے۔ مصطفیٰ عظیم اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے، پھر تیزی سے اس کے پاس چلے آئے۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ جی ابو، اس نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آپ دونوں کو اندر بلوایا ہے؟ اس نے مزمل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو مزمل بولا، ٹھیک ہے تم بیٹھو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ پھر وزان کو چھوڑ کر وہ دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں چلے آئے۔ مجھے ان کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے، یہ شیزوفرینیا میں مبتلا ہیں۔ وہ دونوں بیٹھ چکے تو ڈاکٹر احمد نے کسی سوال سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اپنے پچھلے رویے کے برخلاف وہ اس وقت پروفیشنل انداز میں بات کر رہے تھے۔ مصطفیٰ عظیم نے ان کی بات سنی، پھر قدرے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھانے لگے، شیزوفرینیا ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں مریض اپنی سوچوں اور خواہشات کی الجھی دنیا میں جیتا ہے اور حقیقی دنیا اور اس کے لوگ، یہاں تک کہ مریض کی اپنی شخصیت تک پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی مریض سے بات کریں گے، اس کے جواب آپ کے سوالوں سے میل نہیں کھاتے۔ اس کی حرکات و سکنات بھی عجیب ہوتی ہیں، ساتھ ہی اس میں جذباتی بے حسی بھی محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں جن پر دوسرے لوگ خوش یا اداس ہوتے ہیں، یہ اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتا۔ آپ کی رائے میں یقیناً وہ شخص پاگل ہوگا، لیکن ٹیکنیکلی شیزوفرینیا کے مریض پاگل نہیں ہوتے، کیونکہ پاگل اسے کہا جاتا ہے جو سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، لیکن شیزوفرینیا کے مریض سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وہ باتوں کو سنتے بھی ہیں، ٹھیک سے سمجھتے بھی ہیں، بس اس پر رد عمل کا اظہار نہیں کرتے۔ دراصل وہ بیرونی دنیا کے مقابلے میں اپنے اندر کی تمام دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کی اس پرائیویٹ ورلڈ تک رسائی پا سکیں تو پتہ چلے گا کہ ان کی باتیں اور حرکات 100%
معنوی ہیں۔ اس حالت کو عام الفاظ میں سیلف ابزورپشن کہہ سکتے ہیں۔ اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ مریض کے لیے وقت کا احساس مٹ جاتا ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس جگہ موجود ہے، اور بعض اوقات تو مریضوں کی بھوک پیاس تک ختم ہو جاتی ہے، وہ لگاتار کئی دنوں تک بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ کھلانا بھی چاہیں تو وہ نہیں کھائیں گے۔ بعض ایکیوٹ کیسز میں تو مریض پرسنل ہائیجین اور حاجت تک سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو گردآلود چہروں اور خستہ لباس میں سڑک کے کنارے پر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی یوں ہی خلا میں گھورنے لگتے ہیں، کبھی سر جھکا کر کچھ بڑبڑانے لگتے ہیں، اور کبھی اچانک ہی ان پر جنون طاری ہو جاتا ہے تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگوں کو شیزوفرینیا کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر انہیں پاگل سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بعض کو پتھر پھینکنے سے بھی نہیں چوکتے۔ شیزوفرینیا کی ابتدائی سٹیج سے گزرتے ہوئے وجدان کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب لوگوں نے اس پر آوازیں کسیں اور اس پر پتھر پھینکے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے ان الفاظ پر مصوازین کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ مزمل نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے انہیں ریلیکس کرنا چاہا، مگر اپنے بیٹے کے اس گزرے ہوئے دور کو بھی برداشت کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ڈاکٹر رحمت اسی سنجیدگی سے کہتے رہے، ویسے آپ کے بیٹے کی پرسنل ٹریجڈی سے ہٹ کر بھی یہ کیس بہت انوکھا ہے۔ عام طور پر شیزوفرینیا کا کسی جذباتی صدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر وجدان کے مرض کا براہ راست تعلق ملیحہ کی موت سے ہے۔ ملیحہ کی اچانک موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا، وہ آج تک اس صدمے سے ابھر نہیں سکا۔ بہرحال میرے تجربے کے مطابق تو وجدان میں شیزوفرینیا کی تمام علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کی کیس ہسٹری بتاتی ہے کہ ملیحہ کی موت کے بعد وجدان سیلف ابزورپشن کے فیز سے گزرا تھا، حالانکہ وہ جلد ہی کسی پراپر علاج کے بغیر اس فیز سے باہر بھی آ گیا تھا، جس کے لیے آپ کو شیان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس بچے کے ساتھ جذباتی وابستگی سے ہی اسے حقیقی دنیا کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، ورنہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں ول پاور کے استعمال کی مثالیں بہت کم ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس میں کسی دوسرے مریض کی طرح ہی ذہنی انتشار اور ارتکاز کی کمی پائی جاتی ہے، گو کہ یہ علامات شدید نہیں اور وہ کئی سالوں سے ان علامات کے ساتھ بہت حد تک نارمل لائف گزار رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں خیالات کی روح ہر وقت بہتی رہتی ہے، اور افیکٹ کی علامت تو آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی۔ 10 سال بعد لوٹنے پر اس کے انداز میں نہ تو گرم جوشی ہے اور نہ ہی وہ کسی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اسے ملیحہ نظر آتی ہے؟ وہ چپ ہوئے تو مزمل جلدی سے بولا، دیٹس ہیلوسینیشن، اور یہ شیزوفرینیا میں بہت کامن ہے۔ حالانکہ زیادہ تر تو ایڈیکٹری ایکسپیرینس کی رپورٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سے مریض ایسی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ وجدان کو ملیحہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی شدید خواہش کے پیش نظر ان کے ملیحہ کی شبیہ تراش لی ہے، اور اس کی یادداشت، کیا وہ واقعی یادداشت کھو چکا ہے؟ ایک اور سوال ہوا۔ ڈاکٹر رحمت نے ترنم آمیز نظروں سے مصوازین کو دیکھا۔ بدقسمتی سے شیزوفرینیا کے اکثر مریضوں کو یادداشت کھونی پڑتی ہے، کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پر۔ دراصل ان مریضوں کے دماغ میں کسی شعوری کوشش کے بغیر خیالات کا ریلا بہتا چلا جاتا ہے۔ یہ کسی مچھلی کی طرح ہے جہاں ہر آواز آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، نتیجتاً آپ کسی کو بھی توجہ نہیں دے پاتے۔ اس کو ذہنی ارتکاز کی کمی کہتے ہیں۔ یہ کمی صرف سوچوں پر ارتکاز کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یادوں پر بھی ارتکاز نہیں کر پاتے، اور اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے تو اسے بھول جاتے ہیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، لیکن ہماری یادداشت اور ہمارے جذبات کے بیچ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وجدان کی یادداشت شیزوفرینیا سے نہیں بلکہ جذباتی صدمے سے متاثر ہوئی ہو۔ اس سچویشن فیوز اسٹیٹ کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایمنیسیا کی اس قسم میں خاص طور پر جذباتی دھچکا یا یادداشت کے کھونے کا سبب بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ یادیں محفوظ رہ جاتی ہیں۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ان یادوں میں کوئی ربط ہو، لیکن وجدان کے ذہن میں وہی یادیں تازہ رہیں جو ملیحہ سے متعلق تھیں، اور فیوز اسٹیٹ میں کبھی کبھار مریض اپنی اصلی شخصیت کو کھو کر نئی شخصیت بنا لیتے ہیں، جیسے وجدان نے خود کو عبداللہ کی شخصیت میں ڈال لیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ مصوازین کی آواز میں اس کے ساتھ ساتھ اندیشے بھی بول رہے تھے۔ ڈاکٹر رحمت سنجیدگی کو کر کر کے مسکرائے، کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسے مریضوں کا علاج مشکل نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ان کا اعتماد حاصل کرنا ہے، کیونکہ اکثر مریض کبھی نہیں مانتے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہی نہیں۔ لیکن وجدان کے ساتھ ایسی کوئی دقت نہیں، وہ قبول کرتا ہے کہ ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور
ہیلوسینیشن کو بھی سراب کہتا ہے۔ اسی صورت میں علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس کی یادداشت اس کے تسلی دینے پر مزمل کی فکر مندی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ تو ری اسٹور ہونا شروع بھی ہو چکی، بلکہ حقیقتاً تو وجدان کی یادداشت ہی نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ 10 سال تک وہ ہر پل ملیحہ کو سوچتا رہا ہے۔ کسی اور یاد کو اس کے ذہن میں جگہ نہیں ملی تو وہ فرنٹ سائڈ سے ہٹ کر بیک سائڈ پر چلی گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کسی چیز کو کہیں رکھ کر بھول جائیں، مگر یاد کرنے پر یاد آ جاتا ہے کہ فلاں چیز کہاں رکھی تھی۔ وجدان کچھ بھی بولا نہیں ہے، بس اسے یاد نہیں رہا۔ جبکہ یادداشت کا گم ہونا تو اسے کہتے ہیں جب کوشش کے باوجود کسی کو کچھ یاد نہ آئے۔ لیکن وجدان جیسے جیسے اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹے گا، اسے دھیرے دھیرے سب یاد آ جائے گا۔ لیکن اس دوران عام لوگ کو وجدان کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یادداشت کی بحالی کے عمل کے دوران اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر تک وہ انہیں وجدان کے متعلق ہدایات دیتے رہے، پھر مزمل ان سے دعاؤں کا پرچہ لے کر اگلی سٹنگ کی اپائنٹمنٹ سیٹ کرتے ہوئے اپنے ابو کے ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہوا اور ان سے ہاتھ ملا کر دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ ایک اور بے خواب رات۔ بیڈ پر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹے وجدان نے سوچا۔ وہ بہت دھیرے سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن یادوں کی امازگہ بنا تھا۔ اس کے ذہن کی سطح پر تیرتی بھولی بسری یادوں کا کوئی نقش اچانک ہی واضح ہو جاتا، پھر اگلے ہی پل یادوں کے نقوش دھندلا سے جاتے اور اس کا ذہن انہیں کریدنے لگتا۔ کبھی یہ جدوجہد لا حاصل ہو جاتی اور کبھی کوئی سرا اس کے ہاتھ لگ جاتا تو کئی منظر ایک ساتھ اس کی نگاہوں میں گم جاتے۔ اس کے بعد پھر یادوں کی اسکرین سیاہ ہو جاتی اور اس کا ذہن پھر سے کسی گہرے نیاب کی تلاش میں یادوں کے سمندر میں غوطے لگانے لگتا۔ اس مشقت نے اسے تھکا دیا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں جلنے لگیں، پھر بھی پلکیں جھپکنے کو تیار نہیں تھیں۔ اس نے ایک نظر ساتھ سوتے ہوئے بیٹے پر ڈالی، پھر اٹھ بیٹھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر چلتا ہوا وہ کوریڈور کے اینڈ والے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کمرے کے مکین بھی رت جگہ منا رہے تھے، جبھی پہلی دستک پر دروازہ کھل گیا۔ سوئے نہیں ابھی؟ عائشہ اسے دیکھ کر اچنبھے سے بولیں، پھر اسے چپ دیکھ کر اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہوئے کہا، اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آیا تو کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور مصباح عظیم سر تک چادر اوڑھے، کمر کے پیچھے تکیہ ٹکائے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ وجدان کو کمرے میں آتا دیکھ کر انہوں نے فوراً ٹٹول کر سائڈ ٹیبل پر سے اینک اٹھائی اور اسے لگا کر وجدان کو دیکھنے لگے، جو کمرے کے وسط میں کھڑا چپ چاپ انہیں دیکھ رہا تھا۔ عائشہ دروازہ بند کرتی خود بیڈ کے کونے پر جا بیٹھی۔ مصباح عظیم کو اس کی خاموشی سے بے چینی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیسا خوف تھا، ہر وقت وجدان کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا۔ چادر ہٹا کر دونوں پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے وہ خود کو روکے بنا بولے، کیا بات ہے بیٹا؟ میں آپ سے اور امی سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں نظر جھکا کر بولا، کیسی معافی؟ وجدان نے ان کی طرف دیکھا، پھر ندامت سے بولا، آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ کر چلا گیا، آپ کو بتایا تک نہیں، ایک بات آپ لوگوں کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے ایک طویل عرصے تک آپ کو اذیت میں رکھا۔ آپ مجھے اس لیے بھی معاف کر دیں کہ میں نے 10 سال میں ایک بار بھی آپ دونوں کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ لوٹ کر آنے کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا۔ عائشہ مصباح کے لیے اپنے بیٹے کا ٹوٹتا بکھرتا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھیں اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دینے لگیں، ایسی باتیں نہ کرو بیٹے، میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ جو ہوا سو ہوا، اب اسے بھول جاؤ۔ ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں اور کریں گے بھی کیسے؟ تمہاری دی ہوئی چوٹ گہری ہی سہی، پھر اس زخم کے ساتھ ہم یہاں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ کبھی دل میں خیال تک نہ گزرا کہ میرے جگر کا ٹکڑا لوگوں کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ وہ رونے لگیں۔ وجدان ان کے آنسو پوچھنے لگا، آپ روتی کیوں ہیں امی؟ دیکھیں تو آپ کو سیراب کی خواہش میں دکھ دینے والا سیراب کے پیچھے بھاگتے اپنی روح تک زخمی کر چکا ہے۔ ایسی بات مت کرو وجدان۔ وہ دہل گئیں، پھر پلٹ کر شوہر سے بولیں، سن رہے ہیں آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اسے ٹوکتے کیوں نہیں؟ وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھے تھے، آہستگی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ خود کو سنبھالو وجدان، جوان اولاد کی شائستگی بوڑھے ماں باپ کو اور بھی بوڑھا کر دیتی ہے، اور اب ہمارے گاؤں کا ذکر نہ کرو۔ ہمارا بیٹا لوٹ آیا تو ہمارے زخم بھی بھر گئے، لوٹ آیا ہے تو اسے میرا پتہ کیوں نہیں دیتے؟ خود کو دیکھتے مدت بیت گئی، اب تو یاد کرنے پر بھی اپنے چہرے کے نقش
ٹھیک سے یاد نہیں آتے۔ وجدان دکھ سے بولا۔ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہے تھے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولے، تم اپنے باپ کے چہرے کو تو پہچانتے ہو نا؟ وہ بولا، آپ کے گلے لگتے ہی آپ کو پہچان گیا تھا تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ مضبوط آواز میں بولے، تمہارے دکھ درد سمیٹنے کے لیے ماں باپ ہیں نا؟ تمہارا بڑا بھائی ہے جو ہر مقام پر تمہارا ساتھ دے گا۔ پھر بھلا تمہیں پریشان ہونے یا الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ اور بیٹے، اب تم ملیحہ پر بھی صبر کر لو۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو، اس پر بڑا دکھ نہیں کرتے۔ صبر آ چکا ہے ابو، چین نہیں آتا۔ اس نے ہلکے سے کہا، پھر اپنی امی سے بولا، میں مدت سے سو نہیں پایا امی، آج سونے کو دل کر رہا ہے، آپ کے پاس سو جاؤں۔ اس نے بچوں کی معصومیت سے فرمائش کی تھی۔ عائشہ مصفا نم آنکھوں سے مسکرا کر اٹھیں، پھر اسے ساتھ لیے بیڈ پر آ گئیں اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وجدان بھی چپل اتار کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا اور ان کی گود میں سر رکھ کے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ عائشہ مصفا کبھی اس کے گھنے بال سہلاتی، کبھی جھک کر اس کے چہرے پر پیار کرنے لگتیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ 35 سال کا مرد ماں کی آغوش میں گہری نیند سو گیا تھا۔ ایک عرصے بعد وجدان کو اتنی سکون کی نیند آئی تھی، پھر بھی تہجد کے وقت اپنے آپ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عائشہ ابھی تک اس کا سر گود میں لیے جاگ رہی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھے مصفا عظیم بھی رات بھر نہ سوئے تھے۔ وجدان بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تو وہ بولیں، کہاں جا رہے ہو؟ تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے والکلا کی طرف دیکھ کر خمار آلود آواز میں کہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کے ہی اٹیچڈ باتھ روم میں وضو کر کے اس نے قبلہ رو جائے نماز بچھائی اور اس پر کھڑے ہو کر نیت باندھتے ہوئے تکبیر کے لیے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا دیے۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تھیں جب مصفا عظیم ٹوپی ہاتھ میں پکڑے اس کے کمرے میں آئے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ مصفا عظیم محبوبیت ہو گئے۔ ان کا دل چاہا کہ وہ وجدان کو تلاوت کرتا ہوا سنتے رہیں، لیکن اذان کی آواز پر وجدان نے قرآن پاک بند کر دیا اور جزدان میں لپیٹ کر الماری کے ریک پر رکھ کر پلٹے ہوئے ان سے بولے، خیریت؟ ہاں بھئی خیریت ہی ہے، بس آج دل چاہ رہا ہے فجر کی جماعت میں شامل ہوں۔ کافی عرصے سے فجر اور عشاء کی باجماعت نماز چھوڑ رکھی ہے۔ اس عمر میں نظر اس قابل نہیں رہی کہ اندھیرے میں مسجد تک جا سکوں، پر اب تو تم آ گئے ہو، ہاتھ پکڑ کر لے جایا کرو گے۔ مزمل نے فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں، نالائق! وجدان نے مسکرا کر کہا، ہاں چلتے ہیں، اور شایان کو جگانے لگا۔ وہ نیند میں تھا، لیکن زبردستی اٹھائے جانے پر اس نے منہ بسوڑا اور بند آنکھوں کے ساتھ ہی وضو کر کے باتھ روم میں گھس گیا۔ نماز کے بعد تینوں قریبی پارک میں چہل قدمی کے بعد لوٹے تو زوار اور مناہل اس کو یونیفارم پہنے ناشتہ کر رہے تھے۔ پاس ہی مزمل ہاتھ میں گاڑی کی چابی لیے انہیں اسکول چھوڑنے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وجدان کو ایک خیال آیا تو اس سے کہنے لگا، مزمل بھائی، شایان کی پڑھائی کا کافی حرج ہو رہا ہے، اسے اسکول میں داخل کرا دینا چاہیے۔ ہاں یہ بات تو ہے، اسے یہاں آئے کافی دن ہو گئے، اب تک تو اس کا ایڈمیشن ہو جانا چاہیے تھا۔ تم ایسا کرو، میں بچوں کو چھوڑ کر آتا ہوں، تب تک تم دونوں تیار ہو جاؤ، پھر زوار کے اسکول چلیں گے اور اس کی پرنسپل پر شایان کے ایڈمیشن کی بات کریں گے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر ناشتے کے لیے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ لو تمہاری بنا شکر کی چائے۔ انیکا بچوں کو چھوڑ کر واپس آئی تو چائے کا کپ وجدان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ وجدان نے مسکرا کر کہا، چینی ڈال کر دے دیں گی تو ابھی پی لوں گا۔ وہ ہنس پڑی، ہاں ہاں پتہ ہے سدھر گئے ہو، ورنہ یاد ہے امی غلطی سے بھی اگر چائے میں چینی ڈال جاتیں تو یہ کتنا ہنگامہ کرتا تھا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا تو وہ مسکرانے لگیں، یاد ہے، لیکن دیکھو ذرا، ماں ہو کر بھی مجھے اس کی عادت بھول گئی۔ مجھے بھی ڈاکٹر رحمت سے علاج کرا لینا چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں امی، آپ کے بیٹے کی عادت ہی اتنی عجیب ہے کہ کسی کے بھی ذہن سے محو ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں تو ویسے یہ میٹھے کا شوقین ہے، اب چائے میٹھی نہیں ہونی چاہیے۔ سر جھٹک کر وہ شایان کی طرف مڑی، تم ناشتے میں کیا لوگے؟ آلو کا پراٹھا، اس نے زور و شور کے ساتھ جواب دیا۔ انیکا اس کے لیے آلو کا پراٹھا بنانے لگی۔ ناشتہ ختم کر کے دونوں مزمل کے ساتھ زوار کے اسکول پہنچے۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔